ایک آدمی اگر جیل میں پڑا ہے اور جیل میں بھی عیاشیاں کر رہا ہے, ایکسرسائز بھی کر رہا ہے, دیسی مرغے بھی کھا رہا ہے, ہر چیز وہ کھا رہا ہے جو جس کی اس کو خواہش ہے, اس شخص کے لیے پتہ نہیں کتنے درجنوں جو ہیں امریکی کانگریس میں جو خطوط لکھ دیتے ہیں اپنی حکومت کو کہ اس کا ظلم ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کا پولیٹیکلی طور پر جو فیوچر ہے وہ پی ٹی آئی پی میں ہے کہ اگر وہ پاکستان تحریک انصاف پرامن بنتی ہے. آج محترم سعید صاحب اور ہم یہاں پہ ایکسپو میں ایگزیبیشن ہے پاک واٹر اور انرجی کے اس پہ, اور 8ویں دفعہ یہ منعقد کیا جا رہا ہے. بہت کامیابی سے یہ ہمیشہ رہا ہے اور اس میں بہت سے پارٹیسپینٹس آتے ہیں, جس طرح یہ 3 دن کا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ آتے ہیں. پھر آگاہی بھی حاصل ہوتی ہے اور بزنس ایکٹیویٹی بھی جو ہے وہ بڑھتی ہے. تو میں بہت اپریشیٹ کروں گا جو ہمارے منتظمین ہیں جو ہر سال ایک بہت اچھا ایونٹ جہاں پہ منعقد کرتے ہیں اور جس کا اچھے رزلٹ بھی آتے ہیں, اور جو آج کل کی اہم ضرورتیں ہیں وہ دونوں یہاں پہ ہیں, ایک انرجی سیکٹر اور دوسرا جو ہے وہ پانی کے لحاظ سے, تو بہت اہم ہے. اور میں کہوں گا کہ سب لوگ جو یہ 3 دن یہاں پہ ہے اس پہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اور مستفید ہوں. سعید غنی صاحب بات کریں. میں عباسی صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 8 سال سے یہ ایگزیبیشن ہو رہا ہے. ایک سال لاہور کرتے ہیں, ایک سال کراچی کرتے ہیں, اور اس میں عام لوگوں کے لیے شاید اتنا انٹرسٹ کم نظر آتا ہو, لیکن دنیا بھر میں جتنی ترقی ہو رہی ہے انرجی اور پانی کے وسائل کو بہتر طور پر استعمال کرنے کے لیے, اس حوالے سے اگر آپ جا کر اندر مختلف اسٹالس کو دیکھیں گے تو دنیا نے جو مختلف طریقہ کار ایجاد کیے ہیں یا اختیار کیے ہیں کہ کس طرح ہم پانی زیادہ سے زیادہ بچا سکتے ہیں, قابل استعمال بنا سکتے ہیں, یا بجلی کے سستے ذرائع استعمال کر کے اپنے لوگوں کو سستی بجلی فراہم کر سکتے ہیں, بہتر طریقے سے ان کو سہولیات فراہم کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے اس قسم کی جو ایگزیبیشنز ہیں وہ بہت کارآمد ہوتی ہیں, اور اس کی کامیابی کا ایک سب سے بڑا علامت یہ ہے کہ ہر سال یہ ہو رہی ہے اور ہر سال اس میں ڈیلیگیٹس آ بھی رہے ہیں. تقریباً 150 کے قریب یہ اسٹالز ہیں, کوئی 18 کے قریب ڈیلیگیٹس جو ہیں وہ باہر سے کمپنی آئی ہوئی ہیں. اور یہاں امید ہے چونکہ کراچی شہر کے خاص طور پر اور ملک میں بھی حالات صوبہ سندھ میں خاص طور پہ بہت بہتر ہو رہے ہیں, تو جب بیرون ملک سے لوگ آتے ہیں اور یہاں ان کو بہتر بزنسز ملتے ہیں, ان کو مواقع ملتے ہیں, تو اگلے سال یقیناً جو ڈیلیگیٹس باہر سے آئیں گے ان کی تعداد میں مزید اضافہ ہوگا. تو ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ یہاں میں پہلے بھی آتا رہا ہوں ان کی ایگزیبیشن میں, اور آج پھر آگے خوشی ہوئی ہے. شاہ صاحب یہاں موجود ہیں, چونکہ ان کا ڈپارٹمنٹ انرجی ہے, میرے پاس لوکل گورنمنٹ ہے, تو ہم دونوں ان محکموں کو دیکھ رہے ہیں جن کا تعلق انہی شعبوں سے ہے جن کے متعلق یہاں پر آج ہم ایگزیبیشن دیکھ رہے ہیں. جی سوال آپ کا ہوتا ہے. اچھا سعید بھائی, آج کے اخبارات آپ نے پڑھے ہوں گے, بلکہ میں دونوں حضرات ہیں, شاہ صاحب بھی الگ انداز سے بات کرتے ہیں, آپ الگ انداز سے بات کرتے ہیں, تو یہ ایک آج پتہ چلا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, خاص طور پہ جو امریکن سوشل میڈیا سیل چلانے والے, ان کا قبضہ ہے, اور یہ مقامی قیادت بھی ان کے قبضے سے پریشان ہے. تو یہ کس طرح کی پولیٹیکل پارٹی ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ ایک انتشاری ٹولہ کہہ لیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس دھارے میں رہے پولیٹیکل, اور میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کا پولیٹیکلی طور پر جو فیوچر ہے وہ پی ٹی آئی پی میں ہے کہ اگر وہ پاکستان تحریک انصاف پرامن بنتی ہے. اس سے میری مراد کوئی یہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی نیا دھڑا سامنے آ جائے, بلکہ یہی اگر اپنی سیاسی امن کی اس میں کریں, بھلائی کی کریں, بہتری کی کریں, جو بدقسمتی سے جو ان کا وتیرہ رہا ہے, جو انتہا پسندی کا, شدت پسندی کا, بدتمیزی کا, اگر اس کو چھوڑ کر وہ اس دھارے میں آتے ہیں جو ایک پولیٹیکل طریقہ ہے, تو پھر تو ان کا فیوچر ہے. اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو کچھ ایپیسوڈ ہوا اور اسلام آباد والا, اور جس بڑی تعداد میں وہاں پہ کہا گیا کہ جی دیکھیں ایک جان بھی اگر جاتی ہے تو بہت قیمتی ہے جان, اور ان کے گھر والوں سے پوچھا جائے, یہاں پہ
تو پولیس کی جانیں گئیں، رینجرز کی جانیں گئیں، عام شہریوں کی جانیں گئیں. اس کا وجہ کیا تھی کہ آپ اگر جب عدالتیں بھی آپ کو منع کرتی ہیں کہ آپ اسلام آباد میں یا ڈی چوک پہ نہ آئیں، لیکن آپ ایک ضد کر کے اور ایک طرح سے جس طرح وسائل استعمال کیے گئے کے پی کے، اور آپ نے دیکھا کہ سب سے زیادہ لوگ وہاں سے لائے گئے، اور جس میں ایک بڑی تعداد غیر ملکیوں کی بھی تھی، اور ان غیر ملکیوں کی جو یہاں پہ دہشت گردی اور اس طرح کے واقعات میں ملوث رہے. اور پھر جو اہم بات ہے کہ جس کو یہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا، کبھی 300 اموات کی بات ہوئی، کبھی 250، کبھی 60، اب خود 12 کہہ رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں ایک بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ ہوا کیسے پتہ چلا؟ سب اس دن دیکھ رہے تھے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، کہ جب بشرا بی بی صاحبہ اور گنڈا پور صاحب جب وہاں سے نکلے ہیں، اس کے بعد یہ ساری بھگدڑ مچی، اور یہ فائرنگ جو انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ربڑ کی بلٹس تھیں، اور لیکن اس میں اگر کوئی نقصان ہوا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیسے پتہ چلا تھا بشرا بی بی صاحبہ کو اور گنڈا پور صاحب کو کہ اب یہ ایکشن ہونے والا ہے؟ ان کو تو کارکن جانے نہیں دے رہے تھے، وہ تو جھگڑا یہ پڑا ہوا تھا. تو اس کا کوئی جواب نہیں ملتا کہ ان کے جانے کے بعد یہ سب کچھ جو ہے وہ کیوں ہوا. اور جو آپ کی بات ہے کہ جو باہر بیٹھ کر یہ جو ٹرولنگ ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ اور دیگر، اور اس دن بھی جب وہ پورا ایریا کلیئر ہوا تھا، تو وہ جو بکرات سکرات آ کے بیٹھے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہاں بڑی تعداد میں لوگ ہیں، اور جی لوگ یہ کر رہے ہیں، ان کو کپڑے دے رہے ہیں، کھانے دے رہے ہیں. مطلب عجیب سی یہ سچویشن کریٹ کرتے ہیں. ہمارے ملک میں اس وقت ترقی کی طرف جا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ بہت بڑے ایونٹس یہاں پہ ہوئے، دیگر ممالک کے سربراہان یہاں پہ آئے، اور بڑی ڈگنیٹریز آئیں. بہت ہمارے یہاں پہ معیشت کے لیے بہتری کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. اور اس وقت اس طرح کی جو بات ہے وہ مناسب نہیں ہے، اور ہمیں اپنے ملک کا سوچنا چاہیے. سب سے پہلے پاکستان کی بات کرنی چاہیے. پاکستان ہے، بہتری ہے، ہماری عوام کے لیے خوشحالی ہے تو اچھا ہے. ادروائز یہ جو ڈسٹرکشن کی سیاست ہے، یہ جو انتشار کی سیاست ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں صرف اس پہ ایڈ کر دوں، دیکھیں آپ کا جو سوال ہے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کسی طرح سے شاید پی ٹی آئی کی سیاست کو کنٹرول کر رہے ہیں. میں تو یہ بات بار بار کہتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو کہیں نہ کہیں سے ایسے ممالک سے سپورٹ اور فنڈنگ مل رہی ہے جو پاکستان کو ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. اگر تو آپ صرف پی ٹی آئی کا فورن فنڈنگ کیس دیکھ لیں، اس میں بھی آپ کو بھارتی اور پتہ نہیں یہودی اور پتہ نہیں کن کن ممالک کے لوگ ملیں گے جنہوں نے پی ٹی آئی کو فنڈ کیا ہے. یہ سوال بہت اہم ہے کہ پاکستان میں سیاست کرنے والی ایک سیاسی جماعت جس کا مقصد ہی پاکستان میں دعوے تو بڑے کرتے ہیں کہ جو خدمت ہی کرنی ہے لوگوں کی، تو ایسی جماعت کو غیر ملکی کیوں فنڈ کریں گے جن کا پاکستان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات اس وقت بھی بہت اہم تھی. مجھے نہیں پتا اس وقت کیوں اس مسئلے کو اتنا سادہ لے لیا گیا. یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ ایک سیاسی جماعت جو قانونی طور پر کسی غیر ملکی سے امداد نہیں لے سکتی، لیکن پی ٹی آئی امداد لیتی رہی اور ثابت ہوا، اس کا ریکارڈ موجود ہے. آج اگر پی ٹی آئی اس ملک میں انتشار پیدا کرنا چاہتی ہے تو اگر آپ اس بات کو لنک کریں کہ وہ قوتیں جو اس وقت پی ٹی آئی کو پیسے دے رہی تھیں کہ اپنے آپ کو مضبوط کریں، مستحکم کریں، تو یقیناً آج وہ پی ٹی آئی کو پیسے بھی دے رہے ہوں گے اور قسم کی امداد بھی شاید ان کو فراہم کر رہے ہوں گے کہ وہ اس ملک میں انتشار پیدا کریں، عدم استحکام پیدا کریں، معیشت کو نقصان پہنچائیں، تاکہ پاکستان کے جو حالات بہتر ہو رہے ہیں وہ کسی طرح سے ان کے اندر بریک لگے، رکاوٹ آ سکے. تو یہ جو کچھ مہرے آپ کو نظر آتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ نون یہاں پہ کوئی وزیر رہے، کوئی یہاں سے بھاگ گئے چلے گئے ہیں، آپ کو دیکھنا یہ چاہیے کہ ان کے پیچھے کون ہیں، وہ کون سی طاقتیں ہیں جو امریکہ کی کانگریس کو اتنا انفلوئنس کرتے ہیں کہ وہ عمران خان کے لیے جو ہے وہ جا کے اتنی بڑی بڑی خطوط لکھتے ہیں، جا کے قراردادیں جمع کراتے ہیں. فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے اس پر اتنی بڑی قراردادیں نہیں آتی ہیں، کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اس پر نہیں آتی ہیں،
اور ممالک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں وہاں نہیں آتے ہیں. یہاں ایک آدمی اگر جیل میں پڑا ہے اور جیل میں بھی عیاشیاں کر رہا ہے, ایکسرسائز بھی کر رہا ہے, تو پتہ نہیں دیسی مرغے بھی کھا رہا ہے, تو دیسی گھی کے سالن بھی کھا رہا ہے, ہر چیز وہ کھا رہا ہے جو جس کی اس کو خواہش ہے, اس شخص کے لیے پتہ نہیں کتنے درجنوں جو ہیں امریکی کانگریس مین جو خطوط لکھ دیتے ہیں اپنی حکومت کو کہ اس کا ظلم ہو رہا ہے, لیکن وہی کانگریس مین جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے سو رہے ہیں جب فلسطین کی بات آتی ہے, اسرائیل کے ظلم کی بات آتی ہے. تو یہ باتیں غور سے سمجھنے کی اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ایسی طاقتیں, ایسی قوتیں ضرور ہیں جو عمران خان کے ذریعے, پی ٹی آئی کے ذریعے اس ملک کے اندر عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں. شکریہ. ابھی ایکسپو پہ ہی فوکس کریں. چلو یار یہاں ملکی سیاست کی بات کر رہے ہیں, اب یہ چلتے رہتے ہیں, اس کو ڈپارٹمنٹل ایشو منہ دے دیں گے. ایکسپو کو فوکس کریں. جی آپ کا حساب سوال. شاہ صاحب آپ نے بھی کہا نا کہ بیرونی طاقتیں سپورٹ کر رہی ہیں, تو بیرونی طاقتیں جب سپورٹ کر رہی ہیں تو ہماری ملکی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اتنی کیا سوئی ہوئی ہے یا غافل ہے, جب اس کو پہلے بھی نہیں پتا اور اب بھی پتہ چل گیا تو اس کے خلاف فل اینڈ فائنل ایکشن کیوں نہیں ہو رہا. دوسری بات سر کہ یہ تمام معاملات میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا, شاہ صاحب بھی بہتر سمجھتے, آج بھی کیا پی ٹی آئی کو عدلیہ کے علاوہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے سپورٹ حاصل ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں اب سپورٹ حاصل ہے نہیں ہے, میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے, میرے پاس تو کوئی گواہی نہیں ہے کہ میں یہ کہہ سکوں, لیکن جتنا گند مچانے کے بعد بھی جتنی آزادی ان کو ہے, اس سے تو نظر آتا ہے کہیں نہ کوئی معاملات ہیں ضرور. جو کچھ انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا, یہ جو 9 مئی صرف ایک 9 مئی تھوڑی ہے بھائی, اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں, اس کے بعد بھی ہوئے ہیں. مستقل وہ جب پرامن احتجاج کی بات کرتے ہیں, اپنے آئینی حق کی بات کرتے ہیں, جب سڑک پہ نکلتے ہیں گندی مچاتے ہیں, مطلب جرم کرتے ہیں, ملکی اداروں کو نقصان پہنچاتے ہیں, ملک کی جو پراپرٹی ہے آپ کی, ہماری جو قومی پراپرٹیز ہیں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی آسانی کے ساتھ وہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. فورن فنڈنگ کیس کی اب بات کرتے ہیں, بھائی یہ تو عدالتوں سے پوچھے نا, جس کے پاس یہ کیس پڑا رہا پتہ نہیں کتنے سالوں سے, بار بار ان کو ریلیف مل جاتی ہے, اور یہ 9 مئی کے کیسز میں بھی ریلیف ان کو ملتی رہی. اب دوبارہ بھی اگر یہ مجھے یقین ہے کہ یہ اسلام آباد والا واقعہ ہے, مجھے امید ہے ضمانتیں سب کی ہو جائیں گی, ان کو کوئی کچھ نہیں پوچھے گا. یہ سوال ان سے پوچھنے کی ضرورت ہے جن کے سامنے کیسز جاتے ہیں, جن کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہوا ہے. جب ان کو, مجھے ڈیٹ یاد نہیں ہے, بندیال صاحب کے وقت میں جب اسلام آباد میں اجازت دی تھی ان کو جا کے کہ آپ آ جائیں, اور وہ ایک توہین عدالت کا کیس بھی ہوا تھا کہ یہاں سے آگے نہیں آئیں گے, ان کو پتہ نہیں چلا, پہنچ بھی گئے, آگ لگا دی تھی پورے اسلام آباد کو انہوں نے. مجھے بتائیں کہ کیا ہوا اس کیس کا, کسی کو یاد بھی ہے؟ جب آپ کسی کو پوچھیں گے نہیں میرے بھائی, تو ہر آدمی جرم کرتا رہے گا. مجھے آپ کہہ دیں قانون آپ سے بالکل سوال نہیں کرے گا, جو مرضی کرو, میں جاؤں گا یا ٹکریں بھی ماروں گا, دیواریں بھی توڑوں گا, گاڑیاں بھی توڑوں گا, کیونکہ مجھے پوچھے گا کوئی نہیں. جب قانون نافذ کریں گے آپ, جب آپ کسی کو سزا دیں گے, تو پھر اس کے بعد جا کے یہ غیر قانونی اقدامات ہیں وہ رکیں گے. اچھا سعید بھائی, کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے حاکموں سے ناراضگی کا اظہار کیا تھا, تو وہ ناراضگی ابھی تک برقرار ہے یا اس میں نرمی آ چکی ہے؟ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا بھی اجلاس ہونا ہے پیپلز پارٹی کا اس مہینے کے. دیکھیں یہ ناراضگی کوئی میاں بیوی کی ناراضگی تو نہیں ہے نا, یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, کچھ ایشوز پر ہمارے معاملات ہوتے ہیں. اگر پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی 6 کنال جو آپ بنا رہے ہیں وہ نہیں بننے چاہیے, تو یہ ہمارا ذاتی ایشو نہیں ہے, اس صوبے کے لوگوں کے مفادات کی بات, اس پر ناراضگی بالکل بنتی ہے. اگر وہ ملک میں آئین میں کوئی بڑی ترمیم کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں اعتماد میں بھی نہیں لیں گے, تو ہماری ناراضگی بنتی ہے. اگر وہ صوبہ سندھ میں جو ہمارے حصہ بنتا ہے, جو ریسورسز میں ہمارا شیئر بنتا ہے, وہ نہیں دیں گے, اس کو اگر ناراض ہم ہوتے ہیں تو ہماری ناراضگی بنتی ہے. اگر وہ مسائل بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے حل کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں تو ناراضگی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی ناراضگی کر کے منہ سے کر کے بیٹھ جائیں گے, ہم اپنا پوائنٹ ریز کرتے ہیں, اس پہ ابھی انہوں نے کمیٹیز بنائی ہیں, بات چیت کریں گے, امید ہے کہ جو ہم نے ایشو ریز کیے وہ حل ہو جائیں گے. یہ جو آرگومنٹ ہے تھر کینال کا, خاص طور پہ ایک بڑا آرگومنٹ یہ آتا ہے کہ صدر صاحب نے تو نہیں, لیکن بنانی صاحب نے اس آرڈیننس پہ سائن بھی کیا, تو وہ آرڈیننس, جی سر, یہ آرڈیننس جو تھر کینال جو نکلی, دیکھیں میں گزارش کروں آپ سے, یہ بیسیکلی جب پانی کی تقسیم کی بات ہوتی ہے اس میں ارسا کا رول آتا ہے, پھر کوئی منصوبہ ہوتا ہے تو وہ ایکنیک میں جاتا ہے, اور وہاں سے منظور ہونے کے بعد ہی اس پہ عمل درآمد کا آغاز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا ارسا میں جب یہ آیا اس پہ اعتراضات موجود ہیں, اس کے بعد جب ایکنیک میں یہ آیا تب بھی سندھ حکومت کے بڑے ویلڈ قسم کے اعتراضات ریکارڈ پر موجود ہیں. ایکنیک نے اس کو منظور کیا, لیکن انہوں نے یہ لکھا اس میں کہ اس کو CCI میں لے کر جائیں سندھ حکومت کے اعتراضات کے ساتھ. تو
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منظور تو ہے لیکن انوے منظور نہیں بھی ہے، کیونکہ اعتراضات ہمارے ریکارڈ پر موجود ہیں۔ تو اب CCI کا جب اجلاس ہوگا اس میں جو ہمارے اعتراضات ہیں اس کو سنا جانا چاہیے، اس کے بعد جا کے منظوری ہوگی۔ تو جب تک وہ پانی کی تقسیم کرنے کا جو طریقہ کار موجود ہے ہمارے قانون میں، ہمارے آئین میں، اگر اس کو فالو نہیں کریں گے تو مجھے نہیں پتا کون سے آرڈیننس کی بات کر رہے ہیں، اس سے جا کے کام ہوگا۔